قال الله تعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لائق ست عظیم قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ ربیع الاول کا مبارک مقدس مہینہ ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمارے محبوب پیغمبر سرور کونین تاجدار مدینہ فخر رسول آمنہ کے در یتیم محبوب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ چنانچہ اسی مناسبت سے پورا سال بالعموم اور اس مہینے میں بالخصوص نبی کریم
رؤوف الرحیم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت، کردار و گفتار کو بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم بھی اس مناسبت سے اور اس حوالہ سے اس مہینے کے تمام خطبات جمعہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کردار، گفتار، اخلاق، معاملات، معاشرت کو بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے کہ وہ رب لم یزل قرآن و حدیث کی روشنی میں افراط و تفریط سے، فرقہ واریت سے بچتے ہوئے ہمیں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی اتباع اور فرما برداری والی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ گرامی قدر بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج میں جو گفتگو انتہائی اختصار کے ساتھ، یا یوں سمجھ لیں کہ آنے والے بیانات کی تمہید کے طور پر جو عرض کروں گا وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اہمیت اور ضرورت۔ کہ ایک مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا، سیرت کو سیکھنا، حضور کی سیرت کو سننا، بیان کرنا، اس کا علم حاصل کرنا، یہ کتنا اہم اور ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ سیرت کا معنی کیا ہے۔ سیرت کا لغوی معنی ہے چلنے کا طریقہ یا زندگی گزارنے کا اسلوب۔ اور اصطلاح میں سیرت کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وفات تک جتنی چیزیں آپ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق ہیں، ان کی تفصیل کو سیرت کہتے ہیں۔ سیرت کی اہمیت کیا ہے؟
اس بارے میں یہ یاد رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا، اس کا علم حاصل کرنا، اس کو سیکھنا، یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ چنانچہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے، بہترین اسوہ قرار دیا ہے۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ، نمونہ اور ماڈل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت اور فرما برداری یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب ہمارا ہر کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت اور فرما برداری کے مطابق ہو۔ ہمارا ہر معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہو، اس کے لیے حضور کے اسوہ کو، حضور کی سیرت کو سیکھنا، جاننا، سمجھنا ضروری ہے۔ اور حضور کی سیرت کو سیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایمانیات کے باب میں اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ اہم اور ضروری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبوت اور رسالت پر ایمان لانا ہے۔ تو جو ذات، جو ہستی ہمارے لیے اتنا ضروری ہو، اس ذات کے متعلق، اس کی سیرت کے متعلق، اس کے اسوہ کے متعلق جاننا، سمجھنا اور سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے۔ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے۔ اللہ رب العزت ایک انسان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے معاملات کیسے ہوں، ہماری معاشرت کیسے ہو، ہمارا لین دین، ہمارا رہن سہن کیسا ہو، ہمارے اخلاق کیسے ہوں، ہمارا کردار کیسا ہو، گفتار کیسی ہو،
یہ سب بھی ہمیں معلوم ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوہ سے۔ تو اس لیے بھی حضور کی سیرت کو جاننا، پڑھنا، سیکھنا، علم حاصل کرنا، سننا اور بیان کرنا ضروری ہے۔ اور پھر ہم حضور علیہ السلام کا بار بار تذکرہ کریں، حضور کی سیرت کو بار بار پڑھیں، حضور کی سیرت کا بار بار ذکر کریں، حضور کے اسوہ کو، حضور کی سیرت کو بار بار بیان کریں، اس کو بار بار سمجھیں، بار بار سنیں۔ اس لیے کہ ہمارا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک خاص رشتہ ہے، اور وہ رشتہ کیا ہے؟ نبی اور امتی کا رشتہ۔ رشتے دو قسم کے ہیں، نمبر ایک جسمانی خونی رشتہ، نمبر دو روحانی رشتہ۔ جسمانی رشتہ میاں بیوی کے درمیان جسمانی رشتہ ہے، اولاد والدین کے درمیان خونی رشتہ ہے، بہن بھائیوں کے درمیان خونی رشتہ ہے، چچا بھتیجے کے درمیان خونی رشتہ ہے، ماموں بھانجے کے درمیان خونی رشتہ ہے، اور دوسرا ہے روحانی رشتہ، استاد شاگرد کے درمیان روحانی رشتہ، مرید اور مرشد کے درمیان روحانی رشتہ، امتی اور نبی کے درمیان روحانی رشتہ ہے۔ پھر ان دونوں رشتوں میں سب سے اہم، سب سے بلند، سب سے مضبوط جو رشتہ ہے وہ نبی اور امتی کا رشتہ ہے۔ اس لیے کہ جو دنیاوی رشتے ہیں، جو جسمانی اور خونی رشتے ہیں، وہ قیامت میں کام نہیں آئیں گے، وہ آخرت میں کام نہیں آئیں گے۔ قیامت کے دن اولاد والدین کا رشتہ کام نہیں آئے گا، قیامت کے دن بہن بھائی کا رشتہ کام نہیں آئے گا، قیامت کے دن میاں بیوی کا رشتہ کام نہیں آئے گا، قیامت کے دن چچا بھتیجے کا رشتہ کام نہیں آئے گا، ماموں بھانجے کا رشتہ کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے دور جائے گا، اولاد والدین سے دور جائے گی، والدین اولاد سے دور جائیں گے، اولاد ماں باپ سے دور جائے گی، ہر رشتہ ایک دوسرے سے دور بھاگ رہا ہوگا۔ اس دن یہ خونی رشتے کام نہیں آئیں گے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الناس ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، قیامت کا زلزلہ بڑا عظیم زلزلہ ہے۔ یوم ترونھا، قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن تم دیکھو گے تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، وتضع کل ذات حمل حملها، اور ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، وتری الناس سکارا وما هم بسکارا، اور تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوشی کسی عالم میں ہوں گے، نشے کسی عالم میں ہوں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، والدین کا رشتہ کام نہیں آئے گا،
ماں باپ کا رشتہ کام نہیں آئے گا، کوئی خونی رشتہ کام نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن حسب نسب کا نعرہ نہیں لگے گا، خونی رشتے کا نعرہ نہیں لگے گا، جسمانی رشتے کی آواز نہیں لگے گی۔ قیامت کے دن یہ نعرہ نہیں ہوگا کہ راجپوت برادری الگ ہو جائے، جاٹ برادری الگ ہو جائے، ارائیں برادری الگ ہو جائے، آوان برادری الگ ہو جائے، فلاں برادری الگ ہو جائے۔ قیامت کے دن برادریوں کا نعرہ نہیں ہوگا، حسب و نسب کا نعرہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن صرف نبی اور امتی کے رشتے کا نعرہ لگے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن ہم لوگوں کے ہر گروہ کو، ہر جماعت کو، ہر امت کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ قیامت کے دن نعرہ لگے گا کہ آدم علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے آدم علیہ السلام کے امتی آ جائیں، نوح علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے ان کے امتی آ جائیں، ابراہیم علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے ان کے امتی آ جائیں، موسیٰ علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے ان کے امتی آ جائیں، عیسیٰ علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے ان کے امتی آ جائیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے لوائے الحمد کے نیچے ان کے امتی آ جائیں۔ اس دن حسب نسب کا نعرہ نہیں ہوگا، خاندان کا نعرہ نہیں ہوگا، ذات برادری کا نعرہ نہیں ہوگا، جسمانی اور خونی رشتوں کا نعرہ نہیں ہوگا۔ اس دن اگر آواز لگے گی تو نبی اور امتی کے رشتے کے حوالے سے لگے گی۔ تو جب یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے اور یہ رشتہ اتنا اہم اور ضروری ہے تو پھر اس رشتے کو برقرار رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس رشتے کو برقرار رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اب رشتے برقرار کیسے رہتے ہیں، رشتے زندہ کیسے رہتے ہیں؟ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ رشتے ذکر کرنے سے یاد رہتے ہیں، تذکرہ کرنے سے یاد رہتے ہیں، میل ملاپ سے یاد رہتے ہیں، حال احوال لینے اور سنانے سے یاد رہتے ہیں۔ تو دنیا کے رشتے اگر ان کا ذکر نہ کیا جائے، ان کا تذکرہ نہ کیا جائے، ان کا حال احوال نہ لیا جائے، ان کے ساتھ میل ملاپ نہ کیا جائے اور ان کے ساتھ علیق سلیق نہ رکھی جائے تو دنیا کا رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبی اور امتی کا رشتہ برقرار رہے، نبی اور امتی کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے، پھر ضروری ہے کہ حضور کی سیرت کو پڑھا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے اور سیکھا جائے۔ تو اس لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا، حضور کی سیرت کو پڑھنا، سیکھنا اور علم حاصل کرنا ضروری ہے، تاکہ نبی اور امتی کا رشتہ کیا رہے، برقرار رہے۔ اور ویسے بھی جہاں محبت ہوتی ہے اس کا ذکر بھی کثرت سے ہوا کرتا ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ کثرت سے اسی کی بات کرتا ہے، وہ زیادہ تر اسی کا ذکر کرتا ہے۔ جس کو جس سے محبت ہے، کسی کو کاروبار سے محبت ہے تو وہ کاروبار کی باتیں کرے گا، جس کو ملازمت سے محبت ہے وہ ملازمت کے تذکرے کرے گا، جس کو کھیتی باڑی سے محبت ہے وہ کھیتی باڑی کے تذکرے کرے گا، جس کو مال ڈنگر سے محبت ہے وہ مال ڈنگر کا ذکر کرے گا، جس کو سیاست سے محبت ہے وہ کثرت سے سیاست کا ذکر کرے گا، اور جس کو حضور سے محبت ہے وہ کثرت سے حضور کا ذکر کرے گا۔ تو ایک مسلمان کی سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ حضور سے ہوتی ہے۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام سے جب تک ہم ہر چیز سے زیادہ محبت نہیں کریں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم حضور کی سیرت کو پڑھیں، حضور کی سیرت کا علم حاصل کریں، حضور کی سیرت کو بیان کریں اور حضور کی سیرت کو بار بار سنیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس لیے بھی اہم ہے، آپ کی سیرت کو جاننا، سیکھنا، علم حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ہر معاملے میں، ہر قدم پر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور حضور کی سیرت کے محتاج ہیں۔ ہمیں زندگی میں جو کچھ ملا وہ حضور کی سیرت سے ملا ہے، ہمیں جو کچھ ملا وہ حضور کے اسوہ سے ملا۔ ہمیں ایمان ملا حضور کی سیرت سے ملا، ہمیں ایک عقیدہ ملا حضور کی سیرت سے ملا، ہمیں قرآن ملا حضور کی سیرت سے ملا، ہمیں عبادات ملی تو حضور کی سیرت سے ملی۔ حضور کی سیرت، جو بھی چیز ہمیں ملتی ہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہو یا دین کے اعتبار سے ہو، وہ ہمیں حضور کی سیرت اور حضور کے اسوہ سے ملی ہے۔ اللہ نے بیٹا دیا، بیٹا بڑا ہوا، اس کا رشتہ کرنے کا وقت آیا۔ اب کس عورت سے رشتہ کرنا حلال ہے اور کس سے حرام ہے یہ ہمیں حضور کی سیرت سے معلوم ہوا۔ نکاح کا وقت آ گیا، اب نکاح کے اندر کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، یہ ہمیں معلوم ہوا حضور کی سیرت سے۔ نکاح کرنے کے بعد اللہ نے اب بیوی کی کیا ذمہ داریاں ہیں، شوہر کی کیا ذمہ داریاں ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، یہ ہمیں حضور کی سیرت سے معلوم ہوا۔ اللہ نے اولاد دے دی، اولاد ہونے کے بعد اس کے کس کان میں اذان کہی جائے گی، کس کان میں اقامت کہی جائے گی اور کون سی اذان کہی جائے گی، یہ ہمیں معلوم ہوا حضور کی سیرت سے۔ اس کا ختنہ کب کرنا ہے، اس کا عقیقہ کب کرنا ہے، اس کا نام کب رکھنا ہے، اس کا نام کیسا رکھنا ہے، یہ ہمیں معلوم ہوا حضور کی سیرت سے۔ بچہ ماں کا دودھ پینے لگ گیا، اب کتنا عرصہ تک اس کے لیے ماں کا دودھ پینا حلال ہے، کب ماں کا دودھ پینا حرام ہے، یہ ہمیں معلوم ہوا حضور کی سیرت سے۔ بچہ بڑا ہوا، نماز کا حکم کب کرنا ہے، نماز نہ پڑھنے پہ کب اس کو سزا دینی ہے، یہ ہمیں معلوم ہوا حضور کے اسوہ اور حضور کی سیرت سے۔ بچہ کچھ اور بڑا ہوا، بالغ ہو گیا، اب پاکی کے احکام کیا ہیں، ناپاکی کے احکام کیا ہیں، ہمیں معلوم ہوا حضور کی سیرت سے۔ بچہ بڑا ہوا، اب اس کے ذمے کیا حقوق ہیں، والدین کا مقام کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، بہن بھائی کے حقوق کیا ہیں، یہ ہمیں معلوم ہوا حضور کی سیرت سے۔ بندہ کاروباری فیلڈ کے اندر چلا گیا، اب دکانداری میں، کاروبار میں، کھیتی باڑی میں، زراعت میں، ملازمت میں، مال ڈنگر کے اندر کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہوا حضور کی سیرت سے۔ ہمارے ذمے کس کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، یہ سب معلوم ہوا ہمیں حضور کی سیرت سے۔ تو اس لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھنا، حضور کی سیرت کو علم حاصل کرنا، حضور کی سیرت کو جاننا، حضور کی سیرت کو بیان کرنا، سننا اور سنانا یہ ضروری ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، حضور علیہ السلام کا اسوہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ اس پورے مہینے کے اندر اسی موضوع پر گفتگو عرض کی جائے گی۔ جو کچھ بیان ہوا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا